بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سفید لباس میں دے کر فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے جو بھی دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعا کو قبول کیا جائے۔ خانہ کعبہ میں حج کے لیے بے پناہ رش ہے۔ دنیا کے ہر ملک سے حج کرنے کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس مقدس جگہ پر پہنچ کر طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، رات کو مزدلفہ میں قیام کریں، جبل رحمت کی زیارت کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی مائی بشیرہ انتہائی غریب تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ خامد کے فوت ہو جانے کے بعد وہ بے سہارا ہو گئی۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیٹیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ ابھی اس کی بیٹیاں 4 اور 5 سال کی تھیں جب اس کے خامد کے بھائی نے مکان پر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ جنوری کی انتہائی سرد رات تھی جب وہ لاہور کی گلیوں میں اپنے بچوں کے لیے چھت تلاش کر رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی تو لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے۔ جن گھروں میں وہ ایک عرصے سے کام کر رہی تھی انہوں نے بھی ایک رات رکھنے سے معذرت کر لی۔ لاہور کی گلیوں میں گھومتے ہوئے رات کے 3 بج گئے۔ اس کی بیٹیاں سردی سے کانپ رہی تھیں۔ اسی دوران ان کے پاس 50 سال کا ایک آدمی آیا۔ وہ مائی بشیرہ سے آ کر کہنے لگا، میرے مالک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ درخت کے پاس گاڑی کھڑی ہے، وہ اس میں موجود ہیں۔ مائی بشیرہ ڈر گئی، سوچنے لگی نہ جانے کون ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں اپنی بیٹیوں کو روڈ پر کیوں لے کر کھڑی ہوں۔ طرح کے اس کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ مائی بشیرہ ڈرتے ہوئے گاڑی کے پاس گئی۔ گاڑی کے مالک نے شیشے کو نیچے کر کے کہا، بہن اتنی سخت سردی میں بچوں کو روڈ پر لے کر کھڑی ہو، کیا وجہ ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ مائی بشیرہ نے روتے ہوئے سارا معاملہ بتایا کہ وہ رات 8 بجے سے کچھ پل آرام کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہے مگر کوئی بھی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا، میرا نام سیٹھ حماد ہے، آپ لوگ میرے گھر میں رات رک سکتے ہو۔ پھر اس نے ڈرائیور سے کہا، سب لوگوں کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈرائیور نے تمام لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ مائی بشیرہ اور اس کی بیٹیاں سیٹھ حماد کے گھر میں پہنچ گئیں۔ سیٹھ حماد کا 8 کنال کا ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ مائی بشیرہ نے اتنا شاندار گھر پہلی بار دیکھا۔ سیٹھ حماد نے اپنی نوکرانی سے کہا، ان بچیوں کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ اس کے بعد مائی بشیرہ کو کہنے لگا، آپ میری بہن ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ کھانا کھا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ چنانچہ مائی بشیرہ اور اس کی بیٹیوں نے اچھے لباس پہنے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح ناشتے کے وقت مائی بشیرہ اور اس کی بیٹیاں بھی ناشتے کی میز پر موجود تھیں۔ سیٹھ حماد کہنے لگا، میری بہن تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی والدہ وفات پا چکی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کی بھی پرورش کرو، تمہاری بچیوں کو ہم اچھے سکول میں داخل کروائیں گے، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بیٹیاں میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ سیٹھ حماد کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مائی بشیرہ نے سیٹھ حماد کی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی جبکہ اس کی خود کی بیٹیوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سیٹھ حماد کی بیٹیاں اور مائی بشیرہ کی بیٹیاں بہنیں بن کر زندگی گزارتیں۔ پھر مائی بشیرہ کی بچیوں کی اچھی جگہ شادی کی گئی، دونوں بیٹیاں امریکہ چلی گئیں۔ پھر سیٹھ حماد سن 2000 میں اس کے ساتھ حج پر گیا۔ مائی بشیرہ نے اس سے پوچھا، صاحب جی آپ نے ہم پر اتنی مہربانیاں کیوں کی، میری بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، ان کی اچھی جگہ شادی کی؟ سیٹھ حماد الحمدللہ کہتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن اس دن اگر میں تمہیں روڈ پر چھوڑ دیتا تو کوئی نہ کوئی تمہاری غریبی کا فائدہ اٹھاتا جس کی قیمت تمہاری بیٹیوں کو ادا کرنا پڑتی، تمہاری بیٹیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ پر مہربانیاں کی ہیں۔ مائی بشیرہ کا لو سیٹھ حماد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، سیٹھ حماد کا حج کے دوران ہی انتقال ہوا، یوں وہ مقدس جگہ پر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کل جب آخرت کا دن ہوگا وہ اسی جگہ سے اٹھے گا۔ اس کی 4 بیٹیاں ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مائی بشیرہ لوگوں سے کہتی ہے، ایک سیٹھ نے کام کرنے والی ماسی کو بہن بنا لیا۔